جی السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ایڈونچر کے ساتھ۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے لیے بہت ہی خاص ویڈیو تھی، اور یہ میرے جو ایک انتہائی خوبصورت گزرے ہوئے لمحے تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ فی الحال یہ ویڈیو میں نے یوٹیوب کے لیے نہیں بنائی تھی، لیکن کچھ اس کے ایسے منظر تھے، کچھ ایسے ویوز تھے اور کچھ ایسی یادیں تھیں جو میں چاہتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ اس دفعہ ہم لوگ آئے تھے شور گولے۔ شور گولے ایک پشتو کا لفظ ہے اور یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ میں نہیں جانتا کیا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ کو شور گولے کہتے ہیں۔ آس پاس پہاڑ تھے اور پتھر تھے، اور پتھروں کے درمیان میں سے پانی گزر رہا تھا جس کو ہم لوگ جھرنا کہتے ہیں۔ ہم لوگ گھر سے آلو بخارے لے کے آئے ہوئے تھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آلو بخارے ان کے گھر کے اپنے تھے۔ ان کے بالکل سامنے درخت لگے تھے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، اور یہ وہاں سے آلو بخارے ہم لوگ توڑ کر لے کے آئے تھے۔ اس کولر میں ہم لوگوں نے آلو بخارے رکھے تھے، اور یہ بالکل پانی جو تھا صاف تھا، پینے والا تھا اور بہت ٹھنڈا تھا۔ اس میں رکھ کر ہم لوگوں نے آلو بخاروں کو ٹھنڈا کیا اور اس کا لطف اندوز ہوئے ان آلو بخاروں سے، جن کا ٹیسٹ انتہائی مزیدار تھا۔ آلو بخارے کھانے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر بیٹھ کے مختلف قسم کی پلاننگ کی، جس میں ہمارے پلان میں شامل تھا کہ ہم لوگ کھیلیں گے، اس کے بعد ہم لوگ نہائیں گے اور مچھلیاں پکڑیں گے۔ اسی طرح کی کچھ پلاننگ جو ہم لوگوں نے بنائی، اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ ایسی جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جہاں پر ہم لوگ نہائیں گے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پانی بہہ رہا ہے، جس جگہ یہ بچی کھڑی ہے یہ دیکھتے ہیں آپ پانی، اور یہ پانی انتہائی ٹھنڈا تھا جو گلیشیئر سے بہہ کر آ رہا تھا۔ بچے یہاں پر خوب انجوائے کر رہے تھے، اور یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں، اس جگہ ہم لوگوں نے نہانے کا پلان بنایا تھا، اور یہ جھرنا انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈوں پر پہاڑ تھے اور بیچ میں یہ پانی بہہ رہا تھا۔ ایک پوائنٹ یہاں پر آیا، ہم لوگوں نے سوچا بچوں کے لیے ایک چھوٹا سوئمنگ پول بنایا جائے۔ یہ پتھر ہم لوگ اس وجہ سے لگا رہے تھے کہ پانی رک جائے اور بچے اس کے اندر نہا سکیں، لیکن بچے بضد تھے، وہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم لوگ کھیلیں، اور ہم نے یہی کیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بچے اور میں بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ایک لمحہ تھا۔ سائڈوں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں ماحول تھا، اور بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے کا مجھے بہت مزہ آیا، اور بچے بھی میرے سے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ میں بچوں کے ساتھ بچہ بنا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا بچہ جس کو ڈانس کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جب وہ ڈانس کر رہا ہو تو اس کی ویڈیو بنائی جائے، تو اس کی خوشی کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ، کہ یہ بچہ کس طرح انجوائے کر رہا ہے اور یہ کس طرح ڈانس کر رہا ہے۔ اب ہم لوگوں کا پلان بنا نہانے کا۔ جو بچوں کو سوئمنگ پول بنایا تھا، سب سے پہلے تو وہاں جا کر میں نہایا، اور پھر ہم نے اپنا رخ کیا بڑے جھرنے کی طرف، جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی انتہائی ٹھنڈا تھا جو سیدھا سر پر آ کر لگ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے یہاں پر بہت انجوائے کیا، کیونکہ یہ چیز شہر میں نہیں ملتی جو ہم لوگ یہاں پر فیل کر پا رہے تھے اور انجوائے کر پا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے اپنی شرارتوں میں مصروف ہو گئے تھے، اور یہ انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے اپنے بچپن کی یاد آئی، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے پہ پانی پھینک رہے ہیں، ہم بھی کچھ اس طرح ہی کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ ان کو ویڈیو میں بھی لایا جائے، کیونکہ یہ ایک بڑا اچھا منظر تھا، اور بچوں جس طرح انجوائے کر رہے تھے مجھے بہت سی یادیں تازہ ہو چکی تھیں۔ پھر کامران نے یہاں پر لیٹ کر اپنی ویڈیو بنوائی، اور ہم لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے کا پلان بنایا۔ یہ بچے اور بڑے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھے، اور انہوں نے ایک مچھلی پکڑ بھی لی تھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بوتل میں ڈالی ہے، اور یہ مچھلی انتہائی عجیب سی شکل کی تھی جو میں نے فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں دیکھی تھی۔ یہ بچے بھی مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مچھلی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ عجیب سی شکل کی ہے۔ اس کو ریڈ ٹائیگر بھی کہا جا رہا تھا، ٹراؤٹ بھی کہا جا رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا یہ کون سی مچھلی ہے۔ فی الحال آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یہ کون سا، یعنی کہ کون سی مچھلی ہے، اس کا کیا نام ہے، میں تو فی الحال اس کو نہیں جانتا۔ اچھا، اس مچھلی میں ایک خاصیت تھی، وہ یہ کہ یہ مچھلی پہاڑوں پہ چل رہی تھی۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دیواروں پہ چھپکلی چلتی ہے، یہ اس طرح پہاڑ پہ چل رہی تھی اور پانی کے مخالف سمت جا رہی تھی، اور یہ عجیب سی چیز تھی۔ بچے بھی اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم لوگوں نے پلان بنایا اس مچھلی کو اپنے گھر لے کے جانے کا، اور ہم نے ایک بوتل میں مچھلیاں پکڑیں کافی زیادہ، جو تقریباً تعداد میں 10 سے 15 مچھلیاں تھیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ مچھلیاں نیچے بیٹھ چکی تھیں، اور اب شام ہو چکی تھی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ہم نے بنایا پلان گھر جانے کا، لیکن کچھ بچے ابھی بھی بضد تھے یہاں پر کھیلنے کے لیے۔ شام یہاں پر ایک دم جلد ہو جاتی ہے،
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ بچے ہیں جو ابھی بھی یہاں پر کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ان کا گھر جانے کا بالکل بھی دل نہیں ہے، لیکن ہم لوگ چاہتے تھے جلد سے جلد گھر پہنچنا. تو لیں دوستو اجازت دیں، انشاءاللہ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.